السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول میں تیری عادت کا مارا، دیا زہرا کی تحریر۔ اس قبر پہ مہروش کی نام کی تختی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ سختی سے مٹھیاں بھیج گیا۔ ماں، اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ قبر پہ لگی تختی سے معلوم ہوتا تھا آج مہروش کی برسی تھی۔ الیگزینڈر نے نرمی سے قبر کی مٹی اٹھا کر خود کے قریب کی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس مٹی میں گل گیا۔ وہ ہمیشہ اسی دن ٹوٹ جاتا تھا۔ دی ڈیڈلی گینگسٹر روتا بھی تھا۔ آج پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ماں، جن لوگوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا، میں انہیں ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی تڑپتے رہیں گے۔ وہ مٹھی بند کر گیا۔ قبر کی مٹی اس کی بند مٹھی میں گرفت میں پھنس گئی تھی۔ اس کی چہرے پہ چٹانوں کی سی سختی تھی اور آنکھیں شفقت سے لبریز۔ بہت ہو گیا چھپ کر وار، اب میں سامنے جاؤں گا ماں اور ان کا سکون چھین لوں گا۔ وہ ایک عزم سے بول رہا تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی جس کی لپیٹ میں وہ سب کو جلا دینا چاہتا تھا۔ وہ مٹی پھینکتا اٹھ گیا، لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے، ہیڈ زمین سے اٹھا کر زمین پر سر پہ رکھی۔ وہ شہر خاموشہ سے نکل گیا۔ اب اس کے لبوں پہ سگار کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ دھوئیں کو ہوا میں تحلیل کرتا جا رہا تھا۔ اس کی چال عجیب سرکشی لیے ہوئے تھی۔ ہیلو بٹر فلائی، وہ فون پہ سرد لہجے میں بولا۔ دوسری جانب ماں کی جان مانو حلق میں اٹک گئی۔ کیا ہے؟ وہ گھبراتے لہجے میں بولی۔ تمہارے گھر کی بیک سائڈ پہ کھڑا ہوں، مجھے فائل دے کر جاؤ۔ ماں نے محسوس کیا اس کا لہجہ باقی دنوں کی نسبت کافی روکھا اور سرد تھا۔ نہیں ہے میرے پاس، ماں ہمت کرتے بولی۔ ماں خان، تمہارا بھائی کوچنگ گیا ہے نا؟ الیگزینڈر کی شفقت بھری آواز ابھری۔ ماں کو بے اختیار علی کی یاد آئی تھی جو کوچنگ سے آنے والا تھا۔ ماں کی گرفت فون پر سخت ہو گئی۔ آتی ہوں۔ وہ فون رکھ گیا۔ ماں نے گہری سانس کھینچی تھی۔ وہ فائل لیتے چھپتے چھپاتے گھر کی بیک سائڈ پر آئی تھی جہاں ایک چھوٹی سی گلی تھی، جہاں ایک کونے پہ پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ وہاں الیگزینڈر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ فائل، ماں قدم آگے بڑھاتے اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ الیگزینڈر نے کہتے ہاتھ آگے بڑھائے۔ میری ایک شرط ہے، پھر آپ کو فائل دوں گی۔ ماں ہمت کرتے بولی، لیکن پھر بھی الیگزینڈر کو دیکھتے اس کا چہرہ لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ اوپر سے اس کا بلیک کپڑوں میں آنا، ماں نے کبھی اس کے کپڑوں میں کوئی اور رنگ نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ اس کی گھڑی بھی بلیک کلر کی تھی۔ تم اس کنڈیشن میں ہو ماں خان؟ تم مجھے شرط کا بول رہی ہو؟ مجھے یعنی ایک گینگسٹر کو؟ بہت ہمت ہے تم میں۔ وہ اب دیوار سے ٹیک چھوڑ چکا تھا۔ ماں 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ الیگزینڈر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ماں نے اس کے ہونٹ دیکھے۔ وہ ہیزل گرین آنکھیں ہیڈ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ہاں، ماں پھر بولی۔ الیگزینڈر نے پاؤں کراس کرتے واپس دیوار سے ٹیک لگائی۔ بولو، وہ سرد مہری سے بولا۔ ماں نے تھوک نگلا۔ میں فائل تمہیں دے رہی ہوں، اس کے بدلے تمہیں مجھے اس رشتے سے آزاد کرنا ہوگا اور میرے گھر والوں سے دور رہنا ہوگا۔ ماں فائل پیچھے کرتے بولی۔ الیگزینڈر نے تیوریاں چڑھائیں۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ماں نے نظریں چرا لی تھیں۔ مجھے لگا تم مجھ سے اقرار محبت کرنے لگی ہو۔ وہ ماں کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کرتے بولا۔ فائل ماں کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پہ گر گئی۔ اس اچانک افتاد پہ ماں اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہاتھ اس کے کندھوں پہ چلے گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، تمہیں غلط فہمی ہے، یہ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ اس مرتبہ چیخی تھی۔ اسے ایک دم اپنے کمر پہ الیگزینڈر کی انگلیاں اندر تک دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ چھوڑ دوں گا تمہیں موت دے کر۔ الیگزینڈر نے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکالتے ماں کی کنپٹی پہ رکھا۔ ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم مجھے آرڈر نہیں دے سکتی بٹر فلائی، دوبارہ خیال رکھنا ورنہ جان سے جاؤ گی۔ اس وقت میرا دماغ خراب مت کرو، بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا، پر میرا کام پورا ہونے کے بعد۔ وہ ریوالور واپس کوٹ میں رکھتے بولا، کیونکہ ماں اس سے کافی زیادہ ڈر چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت الیگزینڈر کے کندھوں پہ سخت ہو گئی۔ میں بابا کو بتا دوں گی۔ ماں کو اپنے گلے میں آنسو کا پھندا اٹکتا محسوس ہوا۔ پھر تو شاید تمہیں مجھ سے کوئی نہ بچا سکے۔ وہ اس کی جانب جھک کر بولا۔ ماں نے پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی،
لیکن کمر پر اب بھی الیگزینڈر کی گرفت تھی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ مہا دھیمے لہجے میں بولی۔ اسے اب یہاں اکیلے ڈر لگنے لگا تھا، اوپر سے اس کی دھڑکنیں مقابل کی وجہ سے تیز ہو رہی تھیں۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں بٹرفلائی، بیوی بن کر رہو، باس مت بنو۔ وہ نرمی سے اس کے گال کو لبوں سے مس کر گیا۔ وہاں کے دل میں سنسنی سی اٹھی تھی، وہ ہمیشہ اس سے کترانا چاہتی تھی اور وہ شخص ہمیشہ اس پر حاوی ہو جاتا۔ وہاں نے آنکھیں میچ لی تھیں، دل تیزی سے دھڑک گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا خود کا دل اس کی جانب کھنچا چلا جا رہا ہے۔ تم بربادی کی طرف چل پڑی ہو مہا خان، اپنے دل سے پوچھ لو۔ میرے لمفس پہ تمہاری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور تمہارے چہرے پہ سکون کی لکیریں۔ وہ سائڈ اسمائل لبوں پہ سجاتے بولا۔ مہا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کے مسکرانے سے اس کے گال کا گھڑا واضح ہو گیا۔ مہا کے دل میں طوفان سا برپا تھا، وہ بے بسی سے لب کاٹ گئی۔ کیا الیگزینڈر کی بات سچ تھی؟ ایسا نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے جیسے خود کو انکار کر رہی تھی، سمجھا رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ الیگزینڈر نے اس کی کمر پہ گرفت ڈھیلی کر دی۔ مہا فوراً دور ہوئی۔ الیگزینڈر نے نیچے سے فائل اٹھا لی۔ میں کچھ لوگوں کو مارنے جا رہا ہوں، میں شاید بہت دیر بعد لوٹوں، لیکن ہاں اگر تم مجھے مس کرو تو مجھے کال کرنا، میں آ جاؤں گا۔ مہا کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے سہلاتے وہ آنکھوں میں نفرت کی چمک لیے بولا، جیسے مہا خان نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لمس پہ مہا کی بیک بون میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ پلٹا اور دیوار پھلانگ گیا، بالکل کسی ماہر جمناسٹک کی طرح۔ مہا وہیں کھڑی رہی تھی، اس کی خوشبو مہا کے اعصاب پہ سوار ہوتی انہیں مفلوج کر رہی تھی۔ آرزو بات سنو میری، رخسار بیگم اس کے کمرے میں انٹر کرتے بولی۔ آرزو نے انہیں دیکھتے خفگی سے رخ موڑ لیا۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے مما، آرزو منہ پھلا کر بولی تھی۔ رخسار بیگم اس کے پاس جاتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آرزو میری بات تو سنو، میری پیاری بیٹی ہو نا؟ وہ محبت سے بولی۔ آرزو کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، کیسے اس کی ماں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، اور جس پر یقین کی توقع نہ تھی وہ سب کے سامنے اس کے لیے ہر کسی سے لڑ گیا۔ وہ سب دیکھ کے مجھے شوق لگا تھا۔ اچھا ادھر دیکھو، رخسار بیگم اس کا ہاتھ پکڑے بولی۔ آرزو نے ابھی بھی منہ بنایا ہوا تھا۔ دیکھو دانیال کتنا اچھا ہے بیٹا، رخسار بیگم محبت سے بولی تھیں۔ آرزو نے نظریں ان کے چہرے پہ جمائیں۔ آپ دانیال کی تعریف کرنے آئی ہیں مما، اس کا فرض تھا یہ۔ آرزو دانیال کی شکر گزار تو تھی، لیکن وہ ماننے سے انکاری تھی، تبھی سکون سے بولی۔ اور تمہارا کوئی فرض نہیں ہے آرزو؟ آخر تم مجھے بتاؤ، تمہیں ان سب چیزوں سے روک کر کیا غلط کیا اس نے؟ دیکھو کیا ہوا آج، پھر بھی وہ تمہاری طرف کھڑا رہا۔ رخسار بیگم محبت سے بولی تھی۔ آرزو نے لب کاٹتے ماں کو دیکھے۔ تم بیوی ہو اس کی، سمجھو میری بات کو، اگر ایسے ہی رویہ رکھو گی تو دانیال تم سے دور ہو جائے گا۔ رخسار بیگم اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے بولی تھی۔ آرزو نے ماں کو دیکھا۔ سچی ماما؟ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ رخسار بیگم نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا، وہ لب بیچ گئی۔ نہ جانے کب عقل آئے گی آرزو خان کو۔ آرزو جب شوہر کو بیوی سے توجہ نہ ملے تو وہ باہر توجہ تلاش کرتا ہے۔ دانیال کا ہم سب کو پتہ ہے، وہ شریف لڑکا ہے، لیکن ہے تو مرد ہی نا، بہتر ہے تم اس کے اور اپنے رشتے کو موقع دو۔ رخسار بیگم اسے آنکھیں دکھاتی بولی۔ آرزو نے ماں کو دیکھا، اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ کیا دانیال اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا تھا؟ ماما وہ میں، آرزو بی بی چھوٹے صاحب کہہ رہے ہیں انہیں کافی بنا کر دیں۔ فیروزہ دروازے پہ کھڑی بولی تھی۔ آرزو نے ماں کو دیکھا۔ کچھ پل پہلے کی باتیں رخسار بیگم نے کہیں وہ اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں، لیکن اب دانیال کا یہ آرڈر۔ دیکھ لیں ماما، نوکرانی سمجھ رہا ہے مجھے، آرزو منہ بنا کر بولی تھی۔ رخسار بیگم نے ماتھا پیٹا۔ اسے سمجھانا فضول ترین تھا۔ پاگل لڑکی، وہ شوہر ہے تمہارا، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے، رخسار بیگم نے اسے آنکھیں دکھاتے کہا تھا۔ اٹھو جاؤ کافی بنا کر دو اسے، رخسار بیگم اسے بازو سے پکڑتے اٹھاتے بولی۔ آرزو نانا کرتی رہ گئی۔ اسے بے ساختہ اس دن کی انسلٹ یاد آئی تھی جب وہ بڑی مشکل سے دانیال کے لیے کافی بنا کر لے کر گئی تھی۔ میں بناتی ہوں، تم دے کر آؤ، آرزو بیزاری سے کھڑی رہی۔ رخسار بیگم نے کافی بنائی اور اسے تھما دی۔
आरजू थर्ड फ्लोर के फर्स्ट रूम की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने गहरा सांस भरते दरवाज़ा खोला था। हाँ पलवशा, ओके ठीक है, कल मिलते हैं। दानियाल की पुश्त आरजू की तरफ थी, तभी वो उसे देख नहीं पाया। दानियाल ने फ़ोन कान से हटाते टेबल पे रखा। जब वो पलटा तो आरजू कॉफ़ी लिए खड़ी थी और साथ तीखी नज़रों से दानियाल को घूर रही थी। लाओ। दानियाल ने कॉफ़ी उसके हाथ से लेते टेबल पे रख दी और अलमारी की जानिब बढ़ते एक शर्ट निकालकर सोफे पे रखी। अपना सामान शाम तक यहाँ शिफ्ट कर देना। मैं जब दोबारा वापस ऑफिस से आऊँ तो तुम मुझे मेरे कमरे में मिलो और मेरी शर्ट प्रेस कर दो। दानियाल तेज़ी से बोला और साथ कॉफ़ी के घूंट भर रहा था। आरजू ने तेवरियाँ चढ़ाए उसे देखा। पलवशा कौन है? वो लब काटते बोली। ये एक इत्तफाक ही था। थोड़ी देर पहले रुखसार बेगम उसे समझा रही थी और अब दानियाल को किसी लड़की से बात करते आरजू ने सुन लिया। शर्ट प्रेस कर दो। उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते वो आखिरी घूंट भरते कप टेबल पे रखते बोला और वहाँ से वॉशरूम की तारीफ जानिब बढ़ा। आरजू तेज़ी से उसके सामने आई थी। पलवशा कौन है और आपका चक्कर चल रहा है? आरजू सर ऊपर उठाए बोली। उसकी बात सुनते दानियाल सफ़ीर खान के माथे पे सलवटें उभरी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो तेवरी चढ़ाकर बोला। आरजू ने उसके तने चेहरे को देखा। कौन है फिर पलवशा? आरजू खान फिर से बोली। इसके लहजे में बेचैनी थी। दानियाल ने आंखें छोटी करते उसे देखा। तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो अब आरजू। वो उंगली उठाकर बोला। आरजू का यूं बोलना उसे पसंद नहीं आ रहा था। बताएं फिर कौन है वो? मैं बीवी हूँ आपकी। आरजू 2 कदम मजीद आगे बढ़ते बोली। दानियाल ने लब बीच लिए। गर्लफ्रेंड है मेरी, अब मेरी शर्ट प्रेस करके दो। सीने पे बाजू बांधते आरजू खान ने जलन से लुत्फ अंदोज होते वो सकून से बोला। आरजू ने उसके सकून आमेज चेहरे को देखा। तो फिर उसी से शर्ट भी प्रेस करवा ले, नौकरानी नहीं हूँ मैं आपकी। आरजू कुड़ते दिल के साथ बोली थी। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था दानियाल पर। अच्छा हुआ जान छूट जाएगी। बीवी तो हो ना? वो सामने खड़ी छोटी सी आफत को देखते बोला। तो नौकरानी नहीं हूँ जो शर्ट प्रेस करूँ, बीवी वाले काम दे। आरजू तड़क कर बोली। उफ खुदाया, क्यों मामा ने मेरे जहन में ऐसी बातें डाल दी? भाड़ में जाइए। वो सोच कर रह गई। ठीक है, गिव मी अ डीप लिप किस। उसकी जानिब झुकते बोला। उसकी भारी आवाज़ और गर्म सांसों ने आरजू का चेहरा दहका दिया। अब वो आंखें फाड़े उसकी गोहर अफशानी सुनने लगी थी। बीवी वाले काम करो। कंधे उचकाते वो लापरवाही से बोला। आरजू के हलक में गिल्टी सी उभरी। उसने कदम पीछे की जानिब लिए। कर देती हूँ शर्ट प्रेस, लेकिन ये मत समझना मैं डर गई हूँ तुमसे। मैं सबको बता दूंगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मुझे नहीं आना तुम्हारे कमरे में कभी भी। उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो उसकी साइड से होती उसकी आगे बढ़ी। दानियाल ने दांतों तले लब दबाए। अब वो उसे कंट्रोल कर सकता था। नहीं डरती मुझसे? उसका बाजू जकड़े वो उसे अपने सामने करते बोला। आरजू अचानक अफ्ताब पर डिसबैलेंस होती उसके सीने से टकराई थी। नहीं डरती, बल्कि मैं सबको बताऊंगी आपका फेयर है। आरजू मुंह बनाते बोली। दानियाल ने उसकी हेजल आंखों में झांका तो वो नज़रें चुरा गया था। तो इसमें गलत क्या है आरजू खान? तुम्हें जलन हो रही है? उसका बाजू छोड़े उसकी कमर पे गिरफ्त सख्त करते उसे मजीद खुद में बींच गया। आरजू की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। वो बिल्कुल उसके साथ लगी हुई थी। उन दोनों में इंच भर का भी फासला नहीं था। मैं क्यों जलने लगी? उस मनहूस मारी की वजह से? जले मेरी जूती, वो भी ना जले? आरजू का लहजा लड़खड़ा गया। दानियाल की ब्लू आइज में चमक उभर गई थी। ठीक है, अच्छे से मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मुझे पलवशा से मिलने जाना है। उसकी जानिब झुकते बोला। उसकी गर्म सांसों की तपिश ने आरजू खान की धड़कनें मुंतशिर कर दी। वेट, तुम ब्लश कर रही हो? दानियाल लब दबाकर बोला। आरजू ने बेसाख्ता चेहरा नीचे कर लिया। दानियाल ने शहादत की उंगली से उसकी थोड़ी ऊपर की थी। आरजू के गाल सुर्ख हो रहे थे। आरजू खान, हुक्म चलाना चाहती हो तो पहले बीवी बन जाओ। वो उसके कान पर जिलस्ती सांसें छोड़ते आहिस्ता से कान की लौ को लबों से काट दिया। आरजू ने गहरा सांस भरा था। शर्ट प्रेस करो मेरी और शाम तक मेरे कमरे में पहुंचो और तैयार हो जाना। मेरे दोस्त ने इनवाइट किया है, वहां जाना है हमें, और फिलहाल मुझे पलवशा के पास जाना है। वो आंखों में चमक लिए बोला और आरजू के वजूद को आज़ाद कर गया और ख़ुद वॉशरूम की जाने बढ़ गया। जबकि आरजू उसके अचानक बदले तेवर देख
اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی۔ پلوشا کے پاس جانا ہے، ابھی بھیجتی ہوں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ دانیال کی ساری پریس کی اور بغیر پریس کی شرٹ نکال کر رکھی اور چینجنگ روم میں گئی، استری سٹینڈ پر شرٹ رکھی اور استری آن کرتے فل کر گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تھا۔ آرزو شرٹ دو۔ آرزو کو کمرے میں نہ پا کر وہ چینجنگ روم میں آیا جہاں وہ استری سٹینڈ پہ جھکی ہوئی تھی۔ دانیال نے اس کی پشت کو دیکھا۔ آرزو شرٹ دو۔ ہاتھ آگے بڑھاتے وہ سکون سے بولا، یہ جانے بغیر کہ اگلے ہی لمحے اس کا سکون غارت ہونے والا ہے۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا اور شرٹ لیس تھا۔ آرزو نے نظر چرائی۔ شرٹ دو نا، دانیال پھر سے گویا ہوا۔ آرزو نے پیچھے سے شرٹ اٹھا کے اس کے سامنے کی تھی۔ دانیال کا منہ کھل گیا۔ شرٹ پہ استری کا نشان تھا، شرٹ جلی ہوئی تھی۔ آرزو معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری کر دو۔ دانیال لب بیچے بولا۔ اسے شدید غصہ آنے لگا تھا، اس نے ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا۔ آرزو نے پیچھے سے دوسری شرٹ اٹھاتے آگے کی، وہ بھی جلی ہوئی تھی۔ دانیال جبڑے بیچ گیا اور پھر پیچھے سے استری سٹینڈ سے ساری شرٹیں نیچے گر گئیں جن پہ جگہ جگہ استری سے جلنے کے نشان تھے، جسے دیکھتے دانیال کو سامنے کھڑی 5 فٹ 4 انچ کی آفت پر قہر آ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ اس کی جانب بڑھتے سخت لہجے میں اس کا بازو دبوچے بولا، غلطی سے ہو گیا، مجھے نہیں آتے کپڑے پریس کرنے۔ آرزو خوف سے بولی کیونکہ دانیال کے شدید ریئیکشن پر اسے اب خوف محسوس ہونے لگا۔ تم نے یہ جان بوجھ کر کیا آرزو خان، بہت پچھتاؤ گی تمہیں تو میں آ کر دیکھ لوں گا، وہ دانت پیستے بولا تھا۔ ماتھے پہ سلوٹیں رونما ہوئیں۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ تن فن کرتا باہر نکلا اور پھر روم سے ہی نکل گیا۔ مائی ڈیئر ماما، دانیال سفیر کو نہ میں باہر چین سے جینے دوں گی نہ گھر کے اندر۔ آرزو ہاتھ جھاڑتے باہر نکلی اور پھر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بس اب شام کو کہیں غائب ہو جانا تھا۔ احمد، تم کال پک کیوں نہیں کر رہے تھے؟ رانیہ بے چینی سے بولی۔ جیسے ہی دوسری جانب سے کال ریسیو ہوئی تھی اس کی جان میں جان آئی تھی۔ کیا کروں گا کال پک کر کے رانیہ، میری کون سا تم مانتی ہو؟ احمد اداسی سے بولا۔ رانیہ کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ احمد، ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری جانب ایک گہرا سانس خارج ہوا تھا۔ تم مجھے ایسا فیل کروا رہی ہو رانیہ، میں گھر میں ہماری شادی کی بات کرنے والا ہوں اور تم ہو کے مجھ سے ملنے بھی نہیں آ رہی۔ احمد زچ ہوتے بولا۔ رانیہ نے لب کچلے۔ دیکھ لو، اب بھی تم خاموش ہو گئی ہو تو پھر ٹھیک ہے، سب ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب احمد غصے سے لبریز آواز ابھری۔ اس کی بات سنتے ہی رانیہ کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ پلیز احمد، آپ جانتے ہیں میں کتنی محبت کرتی ہوں آپ سے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، میں آ جاؤں گی ملنے۔ رانیہ روتے ہوئے سسکی تھی۔ میری جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ چپ کر جاؤ، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ محبت میں ڈوبی آواز پر رانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی باتیں تپتے صحرا میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی جھیل کے مترادف تھی، سکون بخش۔ ٹھیک ہے، کل مجھ سے ملنے تم یونی کے باہر، میں تمہارا ویٹ کروں گا، احمد محبت سے بھرے لہجے میں بولا۔ رانیہ نے زکام زدہ سانس کھینچتے یوں اس بات میں سر ہلایا جیسے وہ سامنے ہو۔ فون کٹ گیا۔ رانیہ نے آنسو صاف کیے۔ وہ فیئر رنگت کی مالک ایک 21 سالہ لڑکی تھی جسے اپنے سینئر احمد سے محبت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مہا پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی، وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ جب جمشید صاحب کی آواز ابھری، مہا نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ اس کا دل خوف کے سائے تلے دھڑکا تھا۔ جی بابا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ایک دم ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے اسے، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اب میں اور آپ کی ماما آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، میری نظر میں ایک لڑکا ہے، آپ کل مل لینا۔ جمشید صاحب چاولوں کا چمچ منہ میں رکھتے بولے۔ سب لوگ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، وہاں صرف معراج اور دانیال نہیں تھے۔ بابا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مہا لب کچلتے مدھم آواز میں بولی۔
जमशेद साहब ने सर उठाकर उसे देखा। क्यों बेटा, आपकी एज हो रही है शादी की, आप मिल लो एक बार लड़के से। जमशेद साहब ने चम्मच प्लेट में रख दिया। अब उनकी पूरी तवज्जो महा पर थी, जो बुरी तरह फंस चुकी थी। आरजू ने महा को देखा। उसे महा की बेबसी साफ नजर आ रही थी। बड़े पापा, अभी तो महा पढ़ रही है ना, आरजू ने मुस्कुरा कर कहा था। महा ने आरजू को देखा। हाँ बेटा, लेकिन पेपर्स के बाद ही होगी शादी, डोंट वरी, अभी तो मिलना है। जमशेद साहब ने भी जवाबन मुस्कुराकर बोले थे। आरजू का हल्का सा मुस्कुराई। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था महा को बचाने का। महा, कल सुबह आप मिल लेना बेटा। जमशेद साहब मुस्कुराकर बोलते खाने की टेबल से उठकर वहां से चले गए। चलो जी, एक और छिपकली हमारे घर से दूसरे घर में चिपकेगी। आली की जबान पे खुजली हुई थी। वो हंसते हुए बोला। आरजू ने खूनख्वार नजरों से उसे देखते चम्मच उसकी तरफ फेंका जो उसके कंधे पे लगा था। जाहिल, आरजू मुंह बनाकर बोली। उसे छुपना था फिलहाल। माँ का मसला वो सुबह देख लेगी। वो माँ की आंखों को आंख वो महा को आंखों ही आंखों में तसल्ली देती वहां से चली गई थी। पैकिंग हो गई? आयशा को देखते वो उजलत में बोला। आयशा सोफे पे बैठी थी। मेराज लब दबा गया। ऐसे क्यों मुंह बनाकर बैठी हो यार? कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? मेराज सोफे पे बैठते उसका रुख अपनी जानिब करते बोला। आयशा ने आंसुओं से लबरेज आंखों से उसे देखा। 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, बहुत एक अहम मीटिंग है, जाना पड़ेगा। ऐसे भेजोगी मुझे? मेराज उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरता उसे अंगूठे से उसकी आंखें साफ कर गया। वैसे भी तुम्हारे फाइनल है ना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, उसके बाद मुझे तुम्हें भी पढ़ाना है। वो गंभीर लहजे में बोलता उसकी पेशानी पे मोहब्बत से लब रख गया। आयशा ने धड़कते दिल के साथ आंखें बंद की थीं। आई विल मिस यू, उसके गाल पर लब रखते वो भारी लहजे में बोला था। आयशा के चेहरे पे गुलाल बिखरा। आपकी पैकिंग? आयशा अलमारी की तरफ इशारा करते बोली। मेराज उस पर हावी हुआ था। छोड़ो, पैकिंग में ऐसे ही चला जाऊंगा। वो सराहियत से उसके बालों में अपना मजबूत हाथ फंसाते उसकी सांसें खुद में उलझा गया था। आयशा को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी, जबकि मिराज मुकम्मल होश खोता उसकी गर्दन पे लब रख गया। मिराज, आयशा धीमे लहजे अटकते में बोली। उसने सर उठाकर उसे देखते आईब्रोज का आया। आपकी पैकिंग कर देती हूँ। आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे साइड करना चाहा था। वो लब दबाते साइड पर हुआ था। आयशा शर्म के मारे नजरें झुकाते वहां से हट गई, जबकि वो मज़े से सोफे पर बैठे उसकी पुश्त को घूर रहा था। तुम्हारी दोस्त ने सुबह क्या किया था आयशा? के दानियाल मुझसे शर्ट लेकर गया। मेराज को एकदम याद आया था। आयशा ने पलट कर उसे देखते अपना क्या कहा रुका। मेराज को एकदम याद आया था। आयशा ने पलटकर उसे देखते अपने क्या कहा रोका। सुबह दानियाल कमरे से निकलता मेराज के पास आया था और जल्दी में था, इसलिए मेराज कुछ पूछ नहीं पाया था। वो आरजू ने खान वीर की सारी शटें जला दी थी। आयशा लब दबाए बोली। मेराज का क्या कहा गूंजा, जिस पर आयशा भी धीरे से मुस्कुरा दी थी। बेचारा दानियाल। मेराज नफ़ी में सर हिला गया। उसे दानियाल पे तरस आ रहा था। आरजू, दानियाल कह रहा है तैयार रहना, वो बस पहुंचने वाला है। नूर बेगम सीढ़ियां उतरती आरजू को देखते बोली। आरजू हल्का सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। क्या मुसीबत है, अकेले चले जाए, एक माह की टेंशन और इस सैर सपाटे सूझ रहे हैं। आरजू मुंह बनाकर बोली थी। वो मुंह बनाते बाहर निकल गई। लॉन में लगे दरख्तों के पास बैठते अब वो कोई प्लान सोच रही थी जिसके थ्रू वो माह को बचा ले। आरजू खान, करख सख्त आवाज़ पर आरजू ने चौंक कर दाएं तरफ देखा। अभी 15 मिनट हुए थे उसे वहाँ बैठे हुए। दानियाल सख्त नज़रों से उसे घूर रहा था। मैं कुछ बकवास करके गया था, रेडी क्यों नहीं हुई? दानियाल उसे घूरते बोला। आरजू ज़मीन पर से उठ गई। सुनिए जी, आप बकवास करते हैं, आरजू मासूमियत की इंतहा को पहुंचते बोली थी। दानियाल लब बीज गया। ये लड़की उसे पागल करके छोड़ेगी। शर्ट अप, रेडी हो जाओ, पहले ही लेट हो रहे हैं हम। दानियाल चीखा था। आरजू डर से 2 कदम पीछे हुई।
میں بھولا نہیں ہوں تم نے صبح کیا کیا تھا، اگر خیریت چاہتی ہو تو شرافت سے تیار ہو جاؤ۔ دانیال انگلی اٹھائے بولا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ دانیال نے آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ لیے کر چلنے لگا۔ آرزو منہ بنائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ دانیال اوپر جاتے اس کے کمرے کی طرف گیا جہاں تک اس نے آرزو کو جانا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنا سامان بھی دانیال کے روم میں شفٹ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کیا ہے پھر؟ دانیال نے الماری کے پٹ کھول دیے، اس کی کلائی کو آزاد کیا۔ اب وہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ باہر جائیں۔ جب کچھ نہ سوجا تو آرزو گلا پھاڑ کے بولی۔ دانیال نے آنکھیں میچ کے کھولی۔ آرزو الماری کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی وہ کیا پہنے۔ جب دانیال واپس پلٹا اس نے پیچ کلر فراک نکال کر اسے پکڑائی تھی۔ گھنٹہ نہ لگا دینا سجنے میں، ورنہ اس مرتبہ کوئی بھی تمہیں مجھ سے نہیں بچائے گا، یاد رکھنا تم۔ دانیال لفظوں پر دباؤ دیتا بولا۔ آرزو نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ دانیال وہاں سے باہر نکل کر اپنے روم میں آیا۔ فریش ہوتے تھوڑی دیر میں وہ بلیک کرتا پہن چکا تھا۔ اب بس یہی آرزو کے قہر سے بچا ہوا تھا۔ کلائی پر مہنگی گھڑی پہنے، کندھوں پر اسکن کلر مردانہ شال رکھتے وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا جہاں ایک شرٹ زمین پہ پڑی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھتے شرٹ اٹھائی تھی، وہاں جلنے کا نشان تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کو میرے کپڑوں سے کیا مسئلہ ہے۔ دانیال شرٹ کو صوفے پر اچھالتے بڑبڑایا تھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں نیند کے غرض سے جا چکے تھے، جبکہ معراج بھی بس نکلنے والا تھا، اسے میٹنگ کے لیے کراچی جانا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے۔ عائشہ معراج کو خداحافظ بولتی کمرے میں چلی گئی جب معراج اب دانیال کے پاس کھڑا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کال کر دینا، اگر وہ ہماری ڈیل پہ مانتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آ جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ دانیال نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 9:30 ہو رہے تھے۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے۔ دوسری نظر اس نے سامنے ڈالی تھی اور وہ نظریں وہیں جم گئیں۔ وہ پیچ کلر کی فراک جو پیروں کو چھو رہی تھی اس میں ملبوس تھی، بالوں کی فرینچ ٹیل بنائی ہوئی تھی، ہلکی پنک لپسٹک پر، آنکھوں میں صرف کاجل۔ آج پھر دانیال اس کی کاجل لگی آنکھوں پر ہی اٹک گیا۔ بھائی نظر ہٹا لیں، خود پر ظلم نہ کر، غصے میں محبت کی آگ تو سہ نہیں پائے گا بیٹا۔ معراج لب دبا کر بولتا وہاں سے نکل گیا۔ دانیال نے اس کی پشت کو گھورا۔ آرزو اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی تھی، اس نے ہیل پہنی تھی، تبھی وہ مشکل سے اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ وہاں صرف میں نہیں ہوں گا اور تمہیں صرف میں ہی اس طرح دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں دیکھتے دانیال نے اپنے کندھے پر ڈالی شال اتار کر آرزو کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ آرزو نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ دانیال سفیر خان کو چاروں شانے چت کر سکتی تھی، لیکن دانیال سفیر خان ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس کے چنے گئے رنگوں میں وہ بہت نکھری لگ رہی تھی۔ کاش ان دونوں میں بدلے کی رسمیں نہ ہوتی تو دانیال سفیر خان اس کے ہر نقش کو چھو کر دل کو قرار بخش لیتا۔ چلیں؟ آرزو اسے دیکھتے بولی۔ دانیال جذبات میں سر ہلاتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ ویسے جی بھر کر تاڑنے کے بعد ماشاءاللہ بھی بول دیتے ہیں۔ وہ پورچ میں انٹر ہوئے تو آرزو اس کی خود پہ جمی نظروں پر چوٹ کرتے بولی تھی۔ دانیال نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہیں تاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں آرزو خان، میں اپنی چیزوں کو جب چاہے دیکھ سکتا ہوں۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھتے بولا۔ آرزو پیچھے کی جانب قدم لے گئی، لیکن ہیل کی وجہ سے وہ اچانک ڈس بیلنس ہوتی گرنے ہی لگی تھی۔ جب دانیال نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ دانیال نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو دیکھ لو، ہر بار میں ہی بچاتا ہوں تمہیں۔ اور رہی بات ماشاءاللہ کی تو میرا ماشاءاللہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، خواہ مخواہ تم مجھے جاہل سے بے شرم پر شفٹ کر دو گی، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ آرزو نظریں چرا گئی۔ دانیال نے اس کے وجود کو آزاد کیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولے اس نے ایک بار پھر پلٹ کر آرزو کو دیکھا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ میں صبح کسی کو بول چکا ہوں۔ وہ دل جلاتی مسکراہٹ سمیت
बोला। आरजू खान तब गई। दानियाल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आरजू खान चढ़ते हुए उसके साथ बैठ गई थी। तुम अफेयर चलाते हो, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, आरजू मुंह बनाते बोली। दानियाल ने गाड़ी स्टार्ट करते घर से बाहर निकाली थी। मेरे सिवा तुम्हें कोई झेल भी नहीं सकता। वो सामने सड़क पे नजरें जमाए आरजू ने दांत पीसते उसे देखा। जाहिल, वो मुंह में ही बड़बड़ाई थी। बददिमाग लड़की, दानियाल जरा ऊंची आवाज में बोला। आरजू ने कोई भी जवाब ना देते नजरें शीशे के बाहर रख ली। वेलकम सर, सामने से चलकर आती लड़की ने दानियाल सफ़ीर खान की तरफ एक बुके बढ़ाया था, जिसे उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ लिया। आइए सर, डिनर रेडी है, सब आपका वेट कर रहे हैं। वो मुस्कुरा कर बोली थी। आरजू सामने खड़ी जांचती नज़रों से उस लड़की का जायज़ा ले रही थी, जिसने मैरून कलर की साड़ी लगाई थी। बाल खोले छोड़े कंधे पर गिर रहे थे और आधे पीछे थे। डार्क रेड लिपस्टिक होठों पे सजाए वो दानियाल को देख रही थी। मेरी बारी में तो बहुत बातें सुनानी आती हैं, अब कैसे हंस हंस के बात कर रहा है। आरजू खामोशी से खड़ी दिल में सोच कर रह गई। दानियाल ने चलते ही वो भी उसके साथ चलने लगी थी। अंदर जाते उसने काफ़ी लोगों को दानियाल का मुंतज़िर पाया था। वो सब खड़े होते उनकी तरफ बढ़ते दानियाल से हाथ मिला रहे थे। आरजू बस हल्की मुस्कुराहट के साथ वहाँ खड़ी थी। सुनो, तुमने कहा था ना हम तुम्हारे दोस्त की तरफ जा रहे हैं, ये तो फौज है, आरजू दानियाल के कान के करीब बड़बड़ाई थी। दानियाल ने उससे आंखें दिखाई, लेकिन बाकी लोगों की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अपना मुंह बंद रखना, दानियाल उसे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा करते बोला। तो आरजू का मुंह खुल गया। कैसे बात कर रहा था वो उससे? ये तुम्हें सर क्यों बोल रहे हैं? आरजू फिर से उसका कुर्ता कंधे से खींचते बोली। ये मेरे एम्प्लॉई हैं, मेरी कंपनी तक, और उसके बाद ये मेरे दोस्त हैं। अब खामोश रहना आरजू, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, दानियाल ने सख्त लहजे में कहा था। आरजू मुंह बना गई। सर आइए, खाना खा लेते हैं, बाकी बातें चलती रहेंगी। आरजू ने देखा ये वही साड़ी वाली लड़की थी। वहाँ कई लड़कियां और लड़के थे, लेकिन ये लड़की कुछ ज़्यादा ही दानियाल के करीब आने की कोशिश कर रही थी। चलिए पलवशा, दानियाल बोलते आगे की जानिब बढ़ गया, जबकि आरजू ने उस दुबली पतली लड़की को देखा। ओह, तो ये है पलवशा, कैसे चिपक रही है। आरजू भी दानियाल के पीछे होती बड़बड़ा के बोली थी। खुशगवार माहौल में खाना शुरू हुआ था। रफ़ीक साहब भी वहीं बैठे दानियाल से बातें कर रहे थे, जबकि आरजू बस बराए नाम ही खा रही थी। वो प्लेट में चम्मच हिला रही थी। उसकी तीखी नज़रें पलवशा पर थीं, जो बार बार दानियाल को कुछ न कुछ सर्व कर रही थी। दानियाल ने आरजू को एक नज़र देखा, फिर उसकी नज़रों की सीध में देखा और हल्का सा मुस्कुराया। सर ये लें, आपको खीर पसंद है ना? मैंने स्पेशल आपके लिए बनवाई है, पलवशा दानियाल की जानिब कटोरी करते बोली थी, जिसे दानियाल ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। आरजू ने खूनख्वार नज़रों से पलवशा को घूरा था। खाना खाने के बाद सब लोग ही बातों में लगे हुए थे और आरजू खान शिद्दत से नोट कर रही थी पलवशा को, जो दानियाल के साथ चिपक कर खड़ी हो रही थी। तो मैं तो अभी बताती हूँ छिपकली। आरजू मसनूई मुस्कुराकर दिमाग चलाने लगी थी। सारा कसूर रुखसार बेगम का था। ना वो ये सब कहती, ना आरजू खान का सुकून गारत होता। वो कलस कर रह गई थी। सर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, पलवशा दानियाल को देखते बोली। वो मुस्कुराया और फिर वो दोनों आरजू खान को अकेले छोड़े पूल साइड चले गए थे। आरजू का मुंह ही खुल गया। अच्छा होता वो ना आती, यहाँ मर्द होते ही ऐसे हैं, खूबसूरत लड़की देखी नहीं और निकल पड़े उसके पीछे। बल्कि गलत लड़की नहीं देखी और मजनू बन जाते हैं। आरजू का जहन अपनी ही सोचें बुन रहा था। वो हाथ में पकड़ी सॉफ्ट ड्रिंक टेबल पे रखते पूल साइड चली गई, जहाँ वो दोनों खड़े हंस हंस कर न जाने क्या बातें कर रहे थे। दानियाल, आपको अंकल रफ़ीक बुला रहे हैं, वो संजीदगी से बोली थी। दानियाल ने पलटकर उस आफत को देखा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आरजू खान और इतनी संजीदगी। दानियाल का दिमाग तेज़ी से चला था, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। दानियाल पलवशा को देखते फिर अजबात में सर हिलाता पूल साइड का डोर स्लाइड करता वहाँ से निकल गया। मिस पलवशा, आपको नहीं बुलाया, सिर्फ इन्हें बुलाया है। पलवशा वहाँ से जाने लगी तो आरजू उसके सामने आती मुस्कुराकर बोली थी। पलवशा भी जो
جواباً رسمن سی مسکرا گئی۔ ویسے آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آرزو اس کی سائڈ سے گزرتے بولی۔ شکر۔ اس سے پہلے کہ پلوشا کچھ بولتی، آرزو کا کندھا زور سے لگنے سے وہ پول میں گر گئی تھی۔ آرزو نے دانتوں تلے لب دبائے۔ بٹ آپ کو شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے کسی دوسرے کے شوہر پہ ڈورے ڈالتے ہوئے، وہ آہستگی سے بولی تھی اور بس سنجیدگی سے وہاں سے نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اپنی شرارت میں کتنا بڑا نقصان کرنے والی ہے۔ کیونکہ پول گہرا تھا اور پلوشا کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، آرزو تو ڈور سلائیڈ کرتی چلی گئی۔ پیچھے پلوشا پانی کے اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دم اسے اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے کیونکہ وہ گھبرا گئی تھی۔ آخر ہمت کرتے پلوشا کو جب لگا وہ ڈوب جائے گی، اس کی چیخ بلند نکلی تھی۔ پلوشا کو زیادہ پانی والی جگہ سے فوبیا بھی تھا، وہ ایسی جگہیں ہرگز نہیں جاتی تھی جہاں پانی کی مقدار زیادہ ہو، اس لیے گھبرا کر وہ چیخی تھی۔ گھر میں پول بنائے جانے پر وہ سخت خلاف تھی اس کے، لیکن اس کے بھائی نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اس کی چیخ سنتے دانیال سمیت پورا اسٹاف وہاں بھاگا تھا۔ پلوشا پانی میں ہاتھ پیر مار رہی تھی اور آرزو دانتوں تلے لب دبا گئی۔ اس نے تو سوچا تھا اتنی ماڈرن لڑکی ہے، کم از کم سوئمنگ تو آتی ہی ہوگی، لیکن آرزو خان بھول گئی تھی اسے خود سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ دانیال بغیر سوچے سمجھے پول میں گیا تھا۔ اس نے پلوشا کو سہارا دیتے باہر نکالا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آنکھیں بند کیے وہ دہانے پہ تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ دانیال لب بیچے بولا تھا۔ اس نے شدت سے چاہا آرزو خان ان سب میں شامل نہ ہو، لیکن وہ آرزو خان ہی کون جو دانیال خان سفیر خان کو غلط ثابت نہ کرے۔ اسٹاف میں سے ایک لڑکی باہر گئی اور واپس آتے اس نے پلوشا پہ ایک شال ڈالی۔ اب وہ اسے فرسٹ ایڈ دے رہی تھی۔ دانیال مٹھیاں بیچے کھڑا تھا۔ پلوشا نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس نے آرزو کی طرف اشارہ کیا تھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ دانیال نے پھٹتی رگوں سمیت پلوشا کو اٹھاتے باہر لے جاتے گاڑی میں ڈالا اور ایک اسٹاف ممبر سے اسے ہاسپٹل لے جانے کو کہا تھا۔ شاید پلوشا بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پلوشا کے گھر سے سب لوگ چلے گئے۔ اب پول سائڈ پر صرف دانیال، سفیر خان اور آرزو کھڑے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا بد دماغ لڑکی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا آرزو خان، ایسا ویسا کچھ مت کرنا۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کا بازو دبوچے بولا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا اس وقت آرزو پر۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہو رہی تھیں۔ اگر پلوشا کو کچھ ہو گیا تو الزام آرزو پر جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم مجھ پر کیوں چلا رہے ہو اس کی وجہ سے؟ آرزو سر اٹھائے بولی تھی۔ دانیال نے مٹھیاں کھینچ لیں۔ اب بھی وہ اپنی غلطی نہیں مان رہی تھی۔ شٹ اپ، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دانیال اس کی بازو میں انگلیاں پیوست کرتے دھاڑا تھا۔ آرزو نے سہم کر اسے دیکھا۔ کتنی فکر تھی نا دانیال کو پلوشا کی۔ آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی اس کی؟ آپ کی گرل فرینڈ کہیں مر نہ جائے۔ آرزو چیخی تھی۔ دانیال کو علم نہ تھا ایک مذاق میں کہی بات اس بد دماغ لڑکی کا دماغ خراب کر دے گی۔ بکواس بند کرو اپنی تم۔ دانیال ہاتھ اٹھاتے غصہ ضبط کرتے ہاتھ ہوا میں ہی روک گیا۔ آرزو نے سہمتے اسے دیکھا۔ وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے اس کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا تھا۔ آرزو تو شوق میں تھی، اس لڑکی کی وجہ سے اس پہ ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ دانیال نے اسے گاڑی میں پٹخا اور 15 منٹ بعد گاڑی خان مینشن کے سامنے رکی تھی۔ دانیال دھواں دھواں چہرہ لیے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی آرزو خان کا ہاتھ تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ جاہل انسان، وہ چیخی۔ ہال میں بیٹھے سب لوگ اس کی جانب متوجہ تھے۔ آرزو نے اپنا ہاتھ دانیال کی گرفت سے جھٹکا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، سنا تم نے؟ وہ چیخی تھی۔ دانیال لب بیچے اس کی بغاوت کرتے لہجے کو دیکھ رہا تھا۔ خود باہر افیئر چلا رہے ہو، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ آرزو پھر سے بلند آواز میں بولی۔ اسے دانیال کی نظریں اپنے وجود جلاتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ رندھے لہجے میں چیخ پڑی تھی۔ سب لوگ شوق سے کھڑے تھے۔ مجھے طلاق چاہیے تم سے، آرزو زکام زدہ سانس اندر کھینچتے لب بیچے بولی۔ دانیال کے ماتھے پہ بالوں کا جال بکھر گیا۔ اس کی باتیں سنتے سب لوگوں کا منہ کھل گیا تھا۔ چٹاخ، یہ دوسرا تھپڑ تھا۔ دانیال کے سخت ہاتھ نے آرزو خان کے گال پہ نشان چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بل بل آنسو نکل پڑے۔ اس نے روتے ہوئے سب کو دیکھا تھا۔ دانیال، سفیر صاحب چیخے۔
بابا اس لڑکی کو میری نظروں سے دور کر دیں، میں ورنہ اسے یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ ضبط کے حدوں کو چھوتا، سرخ چہرہ لیے شعلہ بار لفظوں میں دھاڑا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، سنا تم نے؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ پلوشا۔ آرزو کو اپنے گال دہکتے محسوس ہو رہے تھے، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ وحشت بھری نظروں سے آرزو خان کو دیکھ رہا تھا۔ آرزو چلو یہاں سے۔ رخسار بیگم آرزو کا ہاتھ کھینچتے اسے وہاں سے لے گئیں۔ دانیال تمہیں آرزو پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بہت غلط کیا تم نے، نور بیگم بیٹے کو دیکھتے سخت لہجے میں بولی۔ وہ لب بیچے سر جھکائے اندر چلا گیا۔ آرزو خان کے سچ پہ بھی دانیال سفیر خان نے سب کے سامنے اس پر یقین کرتے اس کا ساتھ دیا تھا، اور آج آرزو خان نے اس کے مذاق پر اس کی ذات کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اس کا دماغ بری طرح سلگ رہا تھا۔ اس نے سائیڈ ڈرا سے سگریٹ نکالتے اسے سلگا کر لبوں میں دبایا۔ وہ بہت کم سگریٹ پیتا تھا۔ جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی، جب اسے لگتا وہ خود پر کنٹرول کھو دے گا، تب وہ سگریٹ سلگا لیتا تھا۔ اب بھی وہ دھواں کو ہوا میں چھوڑتے آرزو خان پہ اٹکا تھا۔ کیا ساری زندگی آرزو خان کے ساتھ گزارا کر لے گا وہ؟ کہاں وہ 27 سال کا جوان مرد اور کہاں وہ 19 سال کی لڑکی نہیں، آفت جو جہاں پہنچے وہاں تباہی مچائے۔ آرزو خان کا دماغ 10 سالہ بچے جیسا ہے، وہ امیچور لڑکی ہے۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور دانیال سفیر خان نے پوری رات اپنے اور آرزو کے رشتے کو سوچتے گزاری تھی۔ صبح تقریباً 6 بجے اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ صوفے پہ نیم دراز ہی سو گیا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد ہی اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دانیال نے بھاری درد سے پھٹتے سر کے ساتھ ٹائم دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھتے دروازہ کھول دیا۔ سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ خانویر وہ عائشہ کی چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دانیال کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا گڑیا، بولو؟ وہ نرمی سے بولا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو پھسل گئے۔ خانویر، آرزو کمرے میں نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ عائشہ کے کہے الفاظ اس پر بجلی بن کر گرے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایک تھپڑ اسے اپنا خود سر بنا دے گا۔ کیا آرزو خان واقعی بد دماغ تھی؟ دانیال کی آنکھیں پوری رات جاگنے کے باعث پہلے ہی سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ خبر سنتے تو ان میں مزید سرخی بڑھ گئی۔ وہ فوراً وہاں سے آرزو کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں رخسار بیگم بیٹھی رو رہی تھی۔ دانیال، آرزو۔ انہوں نے ایک پیپر دانیال کی طرف بڑھایا تھا۔ دانیال نے لب بیچے پیپر پکڑا۔ مجھے اس جاہل کے ساتھ نہیں رہنا، کریکٹر لیس ہے، وہ اپنی کمپنی میں افیئر چلا رہا ہے اور غصہ مجھ پر نکال رہا ہے، مجھے طلاق چاہیے اس سے۔ پیپر پہ گھسیٹی چند لائنوں نے دانیال سفیر خان کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے پیپر پہ گھسیٹے لفظوں کو گھور رہا تھا۔ دانیال، مجھے میری بچی واپس لا دو۔ رخسار بیگم روتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی گھر کے مردوں کو ناشتہ کروا کر انہیں کام پہ بھیجا تھا۔ وہ آرزو کو سمجھانے آئی تھی، لیکن اس کا دروازہ کھلا دیکھ، وہ پھر بیڈ کے وسط میں رکھے کاغذ کو دیکھ وہ صدمے سے وہیں گر گئیں۔ اب آرزو کے کمرے میں گھر کی خواتین تھیں، سوائے مہا کو چھوڑ کر، جو پہلے ہی یونیورسٹی جا چکی تھی۔ رخسار، سنبھالو خود کو، نور بیگم نیچے بیٹھتی بولی، اور دانیال بس ساکت نظروں سے آرزو کے لکھے گئے لفظوں میں اٹکا ہوا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے نور، رخسار بیگم دل پر ہاتھ رکھتے بولی۔ آرزو خان نے سنگین قدم نے وہاں سب کو پریشان کر دیا تھا۔ رخسار بیگم کی غیر ہوتی حالت دیکھ عائشہ بھی رونے لگی تھی۔ رخسار بیگم اگلے ہی پل بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ان کا بی پی بری طرح لو ہو گیا تھا۔ کیا کوئی اتنی سی بات پر بھی یہ سب کر سکتا ہے؟ اگر یہ سوال تھا تو جواب تھا ہاں، اور وضاحت تھی آرزو خان۔ ہاں، آرزو خان کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ماما، آپ چھوٹی ماما کو سنبھالیں، میں ڈھونڈ لوں گا اسے، لیکن خبردار اس کے بعد کوئی بھی ہمارے درمیان نہیں بولے گا۔ وہ شفافیت سے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ خان بابا، وہ دھاڑا تھا۔ خان بابا سر جھکائے حاضر ہوئے۔ آرزو خان کو تلاش کریں، سب گارڈز کو بھی بولیں، اور ہاں، آغا جان کو کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ دانیال خود بھی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے وہ گردن کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ ماتھے پہ 3 بل نمودار ہوئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی بھگا کر لے گیا۔
آرزو خان بہت غلط کیا تم نے، رہائی چاہیے نا تمہیں مجھ سے، میں دوں گا تمہیں رہائی، تمہاری قبر کھود کر۔ آرزو خان بہت غلط کیا تم نے، رہائی چاہیے نا تمہیں مجھ سے، دوں گا تمہیں رہائی، تمہاری قبر کھود کر۔ وہ لب پیچھے خود میں بڑبڑایا، اسٹیئرنگ پہ اس کے ہاتھ گرفت سخت ہو گئی تھی۔ وہاں کالج سے باہر نکلی تھی، آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن کوئی اسے لینے نہیں آیا۔ وہ تھک ہار کے سڑک پہ چلنے لگی تھی، ارادہ کیپ لے کر اب گھر جانے کا تھا۔ مہا وہ چل رہی تھی جب پیچھے سے پڑنے والی پکار پہ وہ رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کوئی سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مہا جمشید خان، وہ پھر سے گویا ہوا۔ مہا نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ آپ کی ڈیڈ کی کال ہے۔ مقابل نے فون اس کی جانب بڑھایا تو مہا نے ناسمجھی سے فون پکڑا، کان کو لگایا۔ مہا بیٹا، یہ وہی لڑکا ہے جس سے آپ کو ملنا ہے، آپ مل لیں پھر مجھے بتائیں۔ جمشید صاحب عجلت میں بولے۔ مہا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کال کٹ گئی تھی۔ اس نے فون مقابل کی جانب بڑھایا۔ مہا نے کالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، کالی آنکھیں، ستواں مغرور کھڑی ناک، پینٹ کوٹ پہنے، کلائی پر بندھی گھڑی، مہنگی گھڑی اور پاؤں میں مہنگے جوتے، سرخ سفید رنگت۔ وہ کافی پرکشش تھا۔ مہا نے نظر ہٹا لی۔ آپ کا شاید ڈرائیور نہیں آیا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ نرمی و اخلاق سے بولا۔ مہا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے خوف سے سہمتے ادھر ادھر دیکھا تھا، کہیں الیگزینڈر یہ سب نہ دیکھ لے۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ مہا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، ایک خوف سا اس کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ آپ کا نام؟ مہا کا لہجہ اٹک گیا جب وہ مہا کی جانب ہلکا سا جھکا۔ ماہل رانا، وہ لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ سجا کے بولا۔ مہا نے محسوس کیا اس کی مسکراہٹ واقعی خوبصورت تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، میری طرف سے ہاں ہے۔ وہ سڑک پہ نظریں جمائے بولا۔ مہا نے خوشی سے چمکتی اس کی کالی آنکھوں کو دیکھا۔ اتنی جلدی؟ مہا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ اس سے تبھی لب کاٹتے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ جی، آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں، ورنہ مجھے آپ کے ڈیڈ نے سب بتا دیا ہے آپ کے بارے میں، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایک سحر طاری کرتی مسکراہٹ۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ مہا گہرا سانس بھرتے نارمل ہونے کی کوشش کرتے بولی۔ پہلے تو کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن اب سوچ رہا ہوں آپ کا دل چرا لوں۔ وہ آنکھوں میں چمک بھرتے بولا۔ مہا نے حیرانگی بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ آئیبرو جھکا گیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، آف کورس آپ کے ڈیڈ نے مجھے چنا ہے تو میں ان کے ڈپارٹمنٹ میں سے ہی ہوں گا، ڈیٹیکٹیو ہوں۔ وہ سر کو خم دیتے بولا تھا۔ مہا نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی بات کرنے کا انداز کافی اچھا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، مہا نے فیصلہ کیا، وہ اس انجان شخص کو سب بتا دے گی۔ اب یہی ایک راستہ تھا اس کے پاس ان سب سے بچنے کا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے بولی تھی۔ حکم کریں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ مہا کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، میں ابھی بابا کو نہیں بتا سکتی۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے بولی۔ ماہل رانا نے ایک سائیڈ گاڑی روک لی۔ وہاں سڑک کے آس پاس درختوں کے جھنڈ تھے، وہاں سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ مہا گھبرا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد آپ بھول جائیں گی اسے، میں اتنی محبت دوں گا آپ کو۔ وہ سیٹ پر ٹیڑھا ہوتے رخ مہا کی جانب کرتے بولا۔ مہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے۔ مہا کو اس کا جواب سنتے نا امیدی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں وہ خود بھی الیگزینڈر سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے تو اچھوں کو ٹھیک کیا، کیا آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ وہ لب دبا کر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے بولا۔ اس کا ہر انداز گھائل کرنے والا تھا۔ مہا سر جھکا گئی۔ اب چلیں؟ وہ گاڑی واپس سے سٹارٹ کرتے سڑک پر ڈال گیا۔ 5 منٹ بعد گاڑی مہا کے گھر کے سامنے روکے۔ وہ گاڑی سے اترا اور مہا کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ مہا گاڑی سے اتر گئی تھی۔ یہ لڑکا اتنا اچھا کیوں تھا؟ مہا سوچ کر رہ گئی۔ مہا اسے دیکھتے تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ فکر نہ کریں ہونے والی بیگم، میں آپ کے بابا کو کچھ نہیں بتاؤں گا، وہ جھک کر بولا۔ مہا نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا، عجیب طلسم آمیز مسکراہٹ تھی ماہل رانا کی۔ وہ اس کی بات پہ چونکی۔ شکریہ، مہا اس بات میں سر ہلا گئی۔
یہ میرا کارڈ ہے، آپ کا نمبر ہے میرے پاس، ہم کل ملیں گے، آپ اسے بھول جائیں ورنہ میں بھلا دوں گا۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا، جیسے ماہا نے شدت سے محسوس کیا۔ ماہا اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ وہ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر کے واپس سڑک پہ ڈال گیا۔ جب اسے جھٹکا محسوس ہوا، پیچھے سے کسی نے گاڑی کو ٹھوکا تھا، پھر پچھلی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ایک ہاتھ گاڑی سے باہر نکلا، اس نے ہوا میں فائر کیا تھا اور گاڑی تیزی سے بھگا لے گیا، جبکہ ماہل رانا حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ماہا کو چھوڑ سیدھا گھر گیا تھا۔ گھر کا دروازہ چابی سے کھولتے اس نے تو قدم آگے بڑھتے دیوار پہ لگے سوئچز پہ ہاتھ مارا تھا۔ گھر جھٹ سے روشن ہو گیا، لیکن ماہل رانا لب بیج گیا۔ گھر کے ہال میں رکھی ہر چیز زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا، کئی قیمتی چیزوں کے ٹکڑے اس کے پاؤں سے ٹکرائے تھے۔ رائٹ سائڈ پہ بنے کچن میں جھانکا، وہاں بھی سب کچھ نیچے ہوا تھا۔ ماہل کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اوپر گیا جہاں اس کا کمرہ تھا۔ دروازہ لاک تھا، لیکن دروازے پہ موجود خراشیں یہ اندازہ دے رہی تھی جیسے کسی نے دروازے کے ساتھ زور آزمائی کرتے اسے کھولنے کی کوشش کی ہو۔ وہ مٹھیاں پیچھے پلٹ گیا۔ سیڑھیاں اترتے اس کی نظر گھر کے انٹرنس والی دیوار پہ پڑی۔ وہ سیڑھیاں اترتے اب ہاتھ پیچھے باندھے تنے چہرے سے دیوار پہ گھسیٹے لفظ دیکھ رہا تھا، کمشنر اور اس کی بیٹی سے دور رہو ورنہ موت تمہارے قریب آئے گی۔ ماہر لب بیچے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک اچھا ڈیٹیکٹیو تھا، اس نے کئی کیس سالو کیے تھے جس کی وجہ سے سب اسے سراہتے تھے۔ اب اسے ڈیڈلی گینگسٹر کو پکڑنے میں کمشنر کی مدد کرنی تھی۔ اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وہ تھوڑا دور آہستگی سے چلنے لگا۔ ارادہ ہر چیز کا جائزہ لینے کا تھا۔ تھوڑی دور سڑک پہ جاتے اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی غیر معمولی حرکت نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ ایک خاموش علاقے میں رہتا تھا، اتنی جلدی اس کے گھر کوئی کیسے پہنچ گیا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا، ہاتھ اب بھی پیچھے بندھے ہوئے تھے جب اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا، کیونکہ کسی نے بڑی زور سے اس کے سر پہ وار کیا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس شخص کو پہچانتا تھا، بلکہ پورا ڈپارٹمنٹ اس شخص کو پہچانتا تھا۔ وہ قاسم تھا، جس کے ہاتھ میں ایک راڈ تھی جس سے اس نے ماہل رانا کے سر پہ وار کیا تھا۔ اب اس کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماہل زمین بوس ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، اگلے ہی لمحے وہ اندھیرے میں بدل گئی۔ قاسم اور اس کے آدمی اسے اٹھاتے گاڑی میں ڈال گئے اور گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے یوں غائب ہوئے جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے سڑکوں کو ناپ رہا تھا، ہر جگہ دیکھ لیا، اس کی اکلوتی دوست مروہ سے بھی پوچھ لیا، ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں ممکن ہو، لیکن آرزو خان نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ دانیال کا دل اب بری طرح گھبرا رہا تھا، ایک شدید غصہ بھی تھا، اس بددماغ لڑکی پر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ فون پر ہوتی بیل پر اس نے یس پریس کر کے کان کو لگایا، گھر سے کال تھی۔ وہ لب سختی سے بیچ گیا۔ دانیال، میری آرزو مل گئی۔ رخسار بیگم کے لہجے میں انتہا کی تڑپ تھی۔ وہ ماں تھیں اور آرزو خان تو ان کی جان تھی، وہ کیسی بھی ہو، لیکن رخسار بیگم کو وہ حد سے زیادہ عزیز تھی۔ اب بھی ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ صفیہ بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ ماہا بھی اب رخسار بیگم کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مل جائے گی چھوٹی ماما، آپ فکر نہ کریں، دانیال نے انہیں تسلی دینی چاہی تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی اس کا خود کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے کئی عہد و پیما کیے تھے کہ بس آرزو ایک بار مل جائے، پھر اچھے سے اس کا دماغ ٹھکانے لگائے گا، بس ایک بار مل جائے۔ وہ دانت پیستے سوچ کر رہ گیا، میری بیٹی نہ جانے کہاں ہوگی۔ دانیال، تم جمشید بھائی کو بتا دو، وہ کچھ کر لیں گے۔ پتہ نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کہیں کسی غلط جگہ۔ رخسار بیگم روتے ہوئے بولی تھی، ان کا بی پی بار بار لو ہو رہا تھا جس سے وہ اپنے ہوش گنوا رہی تھی، وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھیں، وہ بس ایک بار آرزو خان کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھیں۔ دانیال جبڑے بیچ گیا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا چھوٹی ماما، میں وعدہ کرتا ہوں وہ صحیح سلامت ہوگی، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے بولا، دراصل دانیال سفیر خان یہ کہنا بھول گیا تھا، اسے زمانے سے وہ بچا لے گا، لیکن آرزو خان کو دانیال سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔
اس نے فون رکھتے پھر خان بابا کو کال کی تھی، لیکن انہیں بھی آرزو نہ ملی۔ پورا شہر چھان مارا، لیکن آرزو نہ جانے کس بل میں چھپی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہو گئی۔ دانیال سڑک پہ گاڑی روکے باہر نکلے، اس کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے کھڑا تھا۔ اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹنے کو تیار تھا۔ کیا آرزو خان کو کسی کی پرواہ نہیں؟ کیا واقعی اس کی طرف سے سب لوگ بھاڑ میں جائیں؟ دانیال نے سختی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ سردیوں کے دن جا رہے تھے، لیکن رات میں چلتی ٹھنڈی ہوائیں سرد معلوم ہوتی تھیں۔ ایسے میں وہ بغیر کسی گرم کپڑے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کا خود کا وجود جل رہا تھا، تنا چہرہ، اوپر سے سرخ ہوتی نیلی آنکھیں اس کے اندر اٹھتے ابال کو بیان کر رہی تھیں۔ اب تو گھر میں بھی سب لوگ آ گئے ہوں گے، سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ دانیال سفیر خان، جس نے ہمیشہ اپنی عزت کو ترجیح دی تھی، آج اس کی بیوی نے ہی اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ سگریٹ وہیں پھینکتے گاڑی میں بیٹھا۔ اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور آرزو خان گھر سے غائب تھی۔ ادھر رخسار بیگم کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، نہ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس آرزو خان کو دیکھنے کی ضد لگائے ہوئے تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تھا، اس کی حالت بہت بکھری ہوئی تھی۔ ہال میں سب بیٹھے جیسے اسی کے انتظار میں تھے۔ دانیال، آرزو۔ نور بیگم کے پہلو سے اٹھتے رخسار بیگم نے نم سرخ آنکھوں سے دانیال کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ وہ سختی سے لب بیچے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ میں پولیس فورس بھیج کر تلاش کرواتا ہوں، مل جائے گی رخسار بھابی۔ جمشید صاحب کھڑے ہوتے بولے تھے۔ اب ہر کوئی فکر مندی سے بیٹھا تھا۔ کیا گڑیا، ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس پلاؤ۔ دانیال صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ سفیر صاحب نے بیٹی کی حالت دیکھی، ان کی بہو نے بیٹے کو تگنی کا ناچ نچوا دیا تھا۔ عائشہ اس بات میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی، پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلا اور پلٹتی باہر آنے لگی۔ جب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، گلاس چھوٹتا زمین بوس ہو گیا۔ آرزو! عائشہ کے لبوں سے حیرانگی کی انتہا پر نکلا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر بریانی کھا رہی تھی، بڑے بڑے رقمے لیتے وہ جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ اس کے سر پہ نہ دوپٹہ تھا نہ پاؤں میں جوتی، وہ زمین پہ بیٹھی تھی۔ عائشہ کے پکارنے پہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ کچن سے آتی آواز پہ باقی سب کچن کی جانب بڑھے تھے۔ پہلے اتنی ٹینشن تھی، ایسے میں چھوٹی سی چھوٹی آواز بھی انہیں متاثر کر رہی تھی۔ آرزو نے جلدی سے پلیٹ نیچے رکھی، ارادہ کسی کے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگنے کا تھا۔ جلدی جلدی میں ہی اٹھنے کے چکر کی وجہ سے کانچ کے ٹکڑے اس کے پیروں میں پیوست ہوئے تھے۔ ایک درد سے لبریز سسکی آرزو کے منہ سے نکلی، کیونکہ کافی ٹکڑے آرزو کے پاؤں میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ اپنا آپ سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ایک دل سوز چیخ کے ساتھ وہ فرش پہ گرنے والی تھی جب کانچ کے کئی ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگر وہ ان پہ گر جاتی تو کئی ٹکڑے اس کے سر اور باقی جسم پہ پیوست ہو جاتے۔ اس کی فضا میں بلند ہاتھ کو کسی نے مضبوط گرفت میں لیا۔ اب وہ ہوا میں ٹھہر سی گئی۔ اس کا نازک ہاتھ دانیال کے مضبوط بھاری ہاتھ میں قید تھا، جو اسے نیچے گرنے سے بچا رہا تھا۔ دانیال کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے اوپر کھینچا اور سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ رخسار بیگم بیٹی کو دیکھ جلدی سے اس کی جانب لپکی۔ ان کا چہرہ یوں تھا جیسے زندگی مل گئی ہو انہیں۔ وہ ممتا سے آرزو کا چہرہ چوم رہی تھی، جبکہ دانیال سفیر خان لب بیچ گیا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ کہاں تھیں آپ آرزو؟ شہیر صاحب بیٹی کو دیکھتے بولے۔ آرزو نے سر جھکا لیا۔ وہ لب کاٹنے لگی تھی۔ اس نے اپنے حلیے کی طرف دیکھا تھا، بغیر دوپٹے کے اس کا نازک سا سراپا واضح تھا۔ شرم سے وہ مزید سر جھکا گئی۔ جب جھکے کندھوں پہ کچھ محسوس کرتے سر اٹھا کر دیکھا، دانیال نے اپنی کالی مردانہ شال اس کے کندھوں پہ پھیلا دی تھی۔ غصے کے چلتے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں ارتعاش برپا تھا۔ آرزو نے سہمتے اسے دیکھا۔ اس کی خاموشی سے آرزو کی اب جان جا رہی تھی۔ وہ بابا، میں اوپر ٹیرس والے روم میں تھی، وہ مدھم خوف سے بھرپور آواز میں بولی۔ سب لوگوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ لوگ کتنا پریشان ہوئے تھے، سب سے بڑھ کر رخسار بیگم، جن کی طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی تھی۔ دانیال نے غصے سے مٹھیاں بیچ لیں۔ بابا، وہ میں… اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، دانیال نے سختی سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ آرزو نے دانیال کے تنے چہرے کی جانب دیکھا۔
تم واقعی ایک بد دماغ لڑکی ہو، تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہم کتنا خوار ہوئے ہیں؟ وہ دانت پیستے اس کے چہرے پر نظر جمائے بولا، اب بھی بھوک نہ برداشت کرتے؟ اوپر سے نیچے چوری چھپے آئی تھی کیونکہ آرزو خان بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم بھی خوار ہوئے ہو تو یہ اچھی بات ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں، تم سے نہیں۔ آرزو اس کی سلاخی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی۔ دانیال نے گرفت مزید سخت کر لی اور آرزو کو لگا جیسے ابھی اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے گھر والوں کی جانب دیکھا، لیکن یہ بات واضح تھی کہ دانیال خان اور آرزو خان کے معاملات میں کوئی نہیں بولے گا۔ رخسار بیگم اچھے سے جانتی تھی غلطی آرزو کی تھی۔ دانیال خود کتنا خوار ہوا تھا، ہر شیلٹر، ہر ہاسپٹل، ہوٹلز کو جا ہر ممکن اسے مارا پھیر کر تلاش کیا تھا۔ تمہارے بابا کا بھی اتنا حق نہیں رہا تم پر جتنا میرا ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ہمیں پریشان کرنے کا، ہاں؟ وہ سخت تاثرات لیے بولا تھا۔ آرزو بار بار اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانیال نے اسے اپنے ساتھ کھینچا اور آرزو کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی۔ چھوڑو جاہل انسان، وہ اس کے ہاتھ پر ناخن مارتے بولی تھی۔ دانیال مزید لب بیج گیا۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ناخن مارتے بولی تھی۔ دانیال مزید لب بیج گیا۔ یہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی اس تکلیف کے آگے جو اس نے پورا دن سہی تھی۔ آرزو کے پاؤں میں شیشے کے ٹکڑے اندر تک دھنستے جا رہے تھے، اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ رونے لگی تھی، پاؤں سے خون بہتا فرش پر نشان چھوڑ رہا تھا، جبکہ وہ بغیر اس کی تکلیف کے پرواہ کیے اسے گھسیٹتا پرانے اسٹور روم میں لایا اور اسے جھٹکے سے اندر پھینک دیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے رہائی حاصل کرنے کا آرزو خان، یہ ہے تمہاری رہائی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے رہائی حاصل کرنے کا آرزو خان، یہ ہے تمہاری رہائی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ آرزو خان کے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے پاؤں بری طرح زخمی ہو گئے تھے، اپنے وجود کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر گئی۔ دانیال، نکالو اسے باہر، تمہیں پتہ ہے نا اس کا ڈر۔ نور بیگم باقی سب کے ساتھ باہر آتے دانیال کو ڈپٹتے ہوئے بولی، ماما میں نہیں نکالوں گا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہٹو تم۔ نور بیگم اسے آنکھیں دکھاتے اسٹور روم کا دروازہ کھولنے آگے بڑھی۔ اگر کسی نے بھی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تھی تو آرزو خان کا میں ابھی اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ وہ لب بیچے سخت تاثرات سجائے چہرے پہ بولا۔ رخسار بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ نور ادھر آ جاؤ۔ رخسار بیگم نے روتے ہوئے نور کو ادھر بلا لیا جو بیٹے کو گھور رہی تھی۔ تم اس کے شوہر ہو دانیال، تم وہی کرو جو تمہیں درست لگے، جو اس کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ سب لوگ چلیں یہاں سے۔ رخسار بیگم ضبط سے بولتی وہاں سے پلٹ گئی۔ اندر دروازے کے ساتھ لگی آرزو رونے لگی تھی۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے سوائے دانیال سفیر خان کے۔ دانیال، دروازہ کھولو۔ چوہوں کو باہر نکلتے دیکھ آرزو چیخ پڑی تھی۔ نہ اس سے اٹھا جا رہا تھا، نہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ دانیال، دروازہ کھول دو پلیز، وہ پیچھے کو ہوتی چیخ رہی تھی۔ ایک پاؤں میں شدید تکلیف اور دوسرا اس کا سب سے بڑا ڈر چوہے تھا۔ چوہوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ آرزو کی دلخراش چیخ نکلی۔ باہر دروازے پہ کھڑے دانیال کے دل کو کچھ ہوا تھا اور اندر بیٹھے نفوس اس کی چیخوں پر سر جھکا گئے۔ آرزو خان گھر کی رونق تھی، اس کی شرارتیں، لڑائیاں سب انوکھی ہوتی تھیں۔ دانیال، وہ شدت سے روتے بولی تھی، اس کے پاؤں سے خون رس کر نیچے گر رہا تھا۔ چوہے اس کے اب قریب آ رہے تھے۔ آرزو کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ اسے اپنی سانسیں کم ہوتی محسوس ہونے لگیں، جیسے ابھی موت کا فرشتہ اس کی روح کھینچ لے گا۔ دانیال، وہ اتنی بلند اور تکلیف سے چیخی تھی کہ دانیال کا دل گھبرا اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے فرش پہ گری پڑی تھی، روتے کانپتے وجود کے ساتھ وہ پیچھے کی جانب کھسک رہی تھی۔ دانیال دو زانوں بیٹھا۔ آرزو خان نے تیزی سے اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کی تھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ پلیز، اس کی ہچکیاں بند گئیں، اس کا وجود ہولے سے لرز رہا تھا۔ اس نے دانیال کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ دانیال کے سینے میں موجود دل تیز رفتاری سے دھڑکا، وہ لب ایک دوسرے میں پیوست کیے، اسے بازوؤں میں بھر گیا۔ آرزو خان
نیم بے ہوشی میں نہ جانے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون رس رہا تھا، بکھرے بالوں میں اس کے وجود پر دانیال کی کالی شال تھی۔ وہ اپنے بازوؤں میں بھرے اندر لایا تھا، کسی نے بھی اٹھ کر اس کے پاس جانے کی جرات نہیں کی تھی۔ آرزو خان کے گداز وجود نے دانیال سفیر خان کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس نے آرزو کو تھرڈ فلور کے فرسٹ روم میں لے جاتے بیڈ پہ لٹا دیا۔ اب بھی بچوں کی طرح اس کی شرٹ مٹھیوں میں پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف تھا، چہرہ سفید پڑنے لگا تھا، اور دانیال سفیر خان اپنی کیفیت سے بری طرح گھبرا رہا تھا۔ شرٹ اس کی مٹھیوں سے آزاد کرواتے اس نے آرزو کے وجود پہ کمفرٹر دیا اور خان بابا کو کال کرتے ڈاکٹر کو بلانے کو بولا۔ اس کی نیلی آنکھیں ساکت ہوتی آرزو کے چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے دانیال کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گیا۔ 10 منٹ میں 10 منٹ بعد ڈاکٹر آئی تھی۔ سب سے پہلے اس کے پاؤں میں لگے شیشے کے ٹکڑوں کو پاؤں سے نکالا تھا، جس پر آرزو کی نیم بے ہوشی میں دبی دبی سسکیاں نکلنے لگیں۔ ایک بڑے ٹکڑے کو نکالتے آرزو کی دل خراش چیخ نکلی۔ دانیال نے تیزی سے آگے بڑھتے اس کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ اس کی تکلیف دانیال کے دل میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پاؤں کی ڈریسنگ کی اور ایک انجیکشن آرزو کے لگا دیا۔ میڈیسن لکھ کے دانیال کی طرف بڑھا دی۔ انہیں چلنے مت دیجیے گا ورنہ زخم مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ ان کا پورا خیال رکھیں، انہیں کسی بڑے شوق سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر ہدایت دیتی چلی گئی۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلاتے خان بابا کو آواز دی تھی، جو فوراً حاضر ہوئے۔ دانیال نے خان بابا کو میڈیسن لانے کو بولا اور خود آرزو کے قریب آتے اس پر اچھے سے کمفرٹر درست کیا۔ دعا کرو جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہرگز نہ ہو، ورنہ میرے ساتھ تمہارا بھی سکون غارت ہوگا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے سنجیدہ تپش بھری آواز میں بولتا، اس کے چہرے پہ نظر ڈالتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماما، خوف سے بھرپور آواز پر دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ ساری رات وہ اس کے سرانے بیٹھا رہا تھا۔ رات تو آنکھوں میں ہی کٹ گئی، دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اب صبح کے 7 بجے اس کی خوف سے لبریز پکار پر دانیال نے جھٹ سے اس کی جانب دیکھا۔ مسلسل 2 راتیں جاگنے اور آرزو کی وجہ سے خوار ہوتے اس کی خود کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پانی۔ وہ اب بھی مندی مندی آنکھیں کھولے آہستگی سے بولی۔ پاؤں میں شدید درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ دانیال نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ آرزو نے ہوش سنبھالتے اب اپنے قریب نیم دراز دانیال کو دیکھا تھا، رات کی پوری داستان یاد۔ ایک دم ہی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے لب بیچے پانی کا گلاس اس سے لیتے لبوں کو لگایا اور 2 گھونٹ بھرتے گلاس زور سے سامنے دیوار پہ دے مارا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں اب آپ؟ دفع ہو جائیں یہاں سے، دے تو لی آپ نے سزا، اب کیا مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ چیخی تھی۔ دانیال سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کی اس کے الفاظ سن رہا تھا۔ اس کا سر پہلے ہی شدید درد سے پھٹ رہا تھا، اوپر سے اس کی چبھتی آواز کسی ہتھوڑی کی ضرب کے مترادف تھی۔ آواز نیچی رکھ کے بات کرو، اپنی حرکت کا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کیا؟ دانیال غصہ قابو کرنے کے چکروں میں سرخ ہوتے چہرہ سمیت بولا تھا۔ آرزو نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں ہے، اور میں ایسے ہی کروں گی۔ سنا تم نے، اگر تم مجھے نہیں چھوڑو گے تو میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے، لیکن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ ہذیانی ہوتی چیخی تھی، پاؤں میں شدید جلن اور درد محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں بھی دیکھتا ہوں کہاں بھاگ کر جاتی ہو تم مجھ سے۔ یہ اگر ضد ہے تو پھر ضد ہی صحیح۔ آرزو خان، تم مجھ سے ہرگز نہیں بھاگ سکتی۔ وہ شدت سے اس کا چہرہ دوپوچوں کو رایا، ایک پاؤں میں جلن اور دوسرا اس کی سوراخی شدت بھری گرفت چہرے پر محسوس کرتے آرزو کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ تم جاہل انسان! اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا، آنسو چہرے پہ روانی سے بہنے لگے تھے۔ سامنے والے کی شفقت بھری نظروں میں دیکھتے آرزو کو اپنی بیک بون میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، میں مر جاؤں گی مگر اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔
आरज़ू अपना सर झटकते खुद का चेहरा उससे छुड़वाते झाड़ी थी। दानियाल ने गुस्से से मुट्ठियां बींच लीं। वो खुद को कुछ भी गलत करने से बाज रख रहा था। जाहिल हो तुम, बस मुझ पर रोब झाड़ना आता है। एक रिश्ते की आड़ में तुम मुझ पर अपना गुस्सा उतारते हो। जाहिल इंसान, तुमसे अच्छा तो वो दुराब था, कम से कम जो भी था सामने। वो बोलते बोलते रुक गई जब दानियाल ने मजबूती से उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े थे। एक सिसकी आरजू की लबों से खारिज हुई थी। खबरदार, अगर तुमने उस बास्टर्ड के साथ मुझे मिलाने की कोशिश की, मैं इधर ही तुम्हारी जान ले निकाल लूँगा। वो उसके बालों पे गिरफ्त मजीद सख्त करते शोलाबार नज़रों से उसे देखते धाड़ा था। आरजू ने बेड पर जोर से पाँव मारते साथ अपने हाथों से उसकी गिरफ्त ढीली करनी चाहिए थी। कई नाखून दानियाल के हाथ पे खराश छोड़ गए थे। अब फिर से आरजू के पाँव के जख्म रसने लगे थे जिनसे खून बहना शुरू हो गया था। दानियाल ने बेसाख्ता उसके बाल छोड़ दिए। वो शिद्दत से धाड़े मार मार के रोने लगी थी। पाँव में शदीद जलन हो रही थी। अब बालों में होती तकलीफ से उसका दिल किया वो मर ही जाए। दानियाल ने सख्ती से लब खींच लिए। एक गहरा सांस भरते उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। दर्द हो रहा है? वो घुटनों के गिर्द लपेटे उसके बाजू पर धीरे से हाथ रखते थोड़ा नरम लहजे में बोला, नहीं जाहिल इंसान, सुकून मिल रहा है। नज़र नहीं आ रहा तुम्हें खून निकल रहा है? आरजू सर उठाते रोते हुए चीखी। दानियाल ने सख्त नज़रों से उसे देखा। किसने कहा था तुम्हें इस तरह भागने को? हाँ। दानियाल बेड से उठ गया। अलमारी से फर्स्ट एड निकालते वो उसके पाँव के करीब बैठ गया। थोड़े देर पहले वाला गुस्सा उसके चेहरे पे कहीं नहीं था, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत सख्ती ज़रूर नज़र आ रही थी। आरजू ने पाँव पीछे की जानिब खींचे जिस पर दानियाल ने उसे घूरते वापस उसके पाँव पकड़ते अपनी गोद में रखे थे। अब वो बड़ी एहतियात से उस पर मेडिसिन लगा रहा था। आरजू दांतों तले सख्ती से लब दबाए तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। 10 मिनट बाद दानियाल ने मुकम्मल ड्रेसिंग करते सर उठा के उसे देखा। हो गया। उसके चेहरे पर बिखरी तकलीफ की लकीरों को देख वो नरमी से बोला था। आरजू ने नम आंखों से उसे देखा। ये मत समझना मैं भूल जाऊंगी सब दानियाल सफ़ीर खान, सोचना भी मत कि मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो हेज़ल आंखें उसके चेहरे पर गाड़े बोली थी। दानियाल ने उसकी नम हेज़ल आंखों में झांका। उसके गोशे सुर्ख हो रहे थे। उसके दिल में एक तूफान बरपा हुआ था। पहले तुम फैसला कर लो, तुम्हें मुझे छोड़ना है या नहीं। वो बेड से उठते अब उसके साइड पर आते उसे झटके से बाजुओं में उठा गया। नीचे उतारो मुझे। वो उसका कॉलर सख्ती से जकड़े बोली। फिर तुम गला फाड़ के रोने लगोगी, वो नखुवत से बोला। आरजू ने तीखी नज़रों से उसे घूरा। वो सही कह रहा था। वो चल नहीं सकती थी फ़िलहाल, वरना ज़ख्म ताज़ा हो जाएंगे। ये भी ठीक है, तुम मेरे नौकर बनने के लायक हो। वो इस्तेहज़ा हंसते उसे आग लगा गई। दानियाल ने सख्त नज़रों से उसे घूरते उसके वजूद पर गिरफ्त सख्त की कर ली। तमीज़ से बात किया करो मुझसे। ये तुम क्या किया करो। ये तमीज़ से बात किया करो मुझसे। ये तुम मत किया करो। दानियाल संजीदगी से बोलता उसे वॉशरूम के अंदर ले आया था। उसे इंतहाई नरमी और आहिस्तगी से नीचे उतारा। आरजू ने उसे घूर के देखा। बाहर जाओ, आए बड़े इज्जत लेने वाले, वो उसे आंखें दिखाते बोली। दानियाल मुट्ठियाँ बींचता बाहर निकल गया। आरजू ने गहरा सांस भरा था। 10 मिनट बाद उसने दरवाज़ा खोला। दानियाल बाहर ही खड़ा था। उसने झुककर उसे उठा लिया। आरजू ने उसके गले में बाजू घुमाकर अपने दोनों हाथ बाहम जोड़ लिए। दानियाल ने उसके चेहरे को देखा था। इतने करीब से वो आफत दानियाल का ज़ब्त आजमा रही थी। उसने उसे बेड पर बिठा दिया। नीचे जाना है, मुझे भूख लगी है, वो मुंह बनाते बोली। दानियाल ने लब दांतों तले दबाए। पहले तमीज़ से बात करो, फिर लेकर जाऊंगा। दानियाल सीने पर बाजू बांधे बोला। आरजू ने गुस्से से उसे घूरा। क्या ये शख्स उसकी बेबसी का फ़ायदा उठा रहा था? आरजू ने दांत कचकचाए और खुद ही बेड से नीचे उतरते चलने की कोशिश की, लेकिन बेकार। वो बार बार शदीद तकलीफ़ की वजह से बेड पर ही गिर रही थी। दानियाल ने आईब्रो चुकाए। तुम कौन होते हो मुझे तमीज़ सिखाने वाले? मैं ऐसे ही बात। वो बेड पर बैठे बोल रही थी। उसके पाँव नीचे झूल रहे थे जब दानियाल ने आहिस्तगी से नीचे झुकते इसके गदाज लबों को अपने लबों की सख्त गिरफ्त में लिया था। आरजू खान की आंखें फैल गईं और धड़कनें एकदम बुरी तरह तेज़ हो गई।
وہ شدت سے اس کی سانسیں خود میں اتار گیا تھا۔ ایک نشہ سا دانیال ظفیر خان کے سر چڑھ کر بولا تھا اور آہستگی سے اس سے دور ہوتا نیچے جھکے ہی آرزو کی حد سے زیادہ پھیلی ہیزل آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں تمیز سکھانے والا اور کچھ؟ اس کے گیلے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے وہ گمبھیر آواز میں بولا، جبکہ آرزو کا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ یوں جاہل انسان! وہ ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھاتے دانیال کی طرف کرتے اسے مارنا چاہا تھا۔ جب دانیال نے اس کے نازک کلائی پکڑے شو پیس اس کے ہاتھ سے لیتے واپس میز پہ رکھا۔ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ وہ جھکتے اس کے گداز بازو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ وہ جھکتے اس کے گداز وجود کو بازوؤں میں اٹھا گیا۔ آرزو کی بے حد تیز ہوتی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ غصہ اور خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے اسے نیچے لے آیا تھا۔ ڈائننگ روم میں انٹر ہوتے سب نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ خفت سے آرزو کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی، جبکہ دانیال نے آہستگی سے اسے کرسی پہ بٹھا دیا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شہیر صاحب بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ رخسار بیگم پہلو بدل گئی۔ وہ تو آرزو کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ آرزو نے منہ پھلایا۔ دانیال کو تنگ کرنے کے چکر میں وہ ماں کا بھی دل دکھا چکی تھی۔ آپ ناشتہ اوپر ہی کر لیتی بیٹا؟ آغا جی کی نرم آواز پہ آرزو نے ناشتہ کرتے انہیں دیکھا۔ میں تو کرنا چاہ رہی تھی، لیکن دانیال جی ہی نہیں مانے۔ کہہ رہے تھے میں تمہیں اٹھا کر نیچے لے جاتا ہوں۔ وہ بولی تو سب نے ایک بیگ دانیال کو دیکھا، جو جوس کا گلاس لبوں پہ لگائے آرزو کی ہیزل چمکتی آنکھوں میں دیکھتے آرزو کی ہیزل چمکتی آنکھوں میں دیکھتے دانیال کو اچھو لگا تھا۔ سب کے لبوں پہ دبی دبی ہنسی بازی ہوئی تھی۔ دانیال جی، وہ بھی آرزو کی طرف سے اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میرا ہو گیا، مجھے باہر لان میں جانا ہے۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا تھا اور دانیال کو بھرپور تنگ کرنے کا تھا۔ وہ اپنی بے بسی سے تو دانیال کو تنگ کر ہی سکتی تھی۔ دانیال نے ابھی ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اسے بازوؤں میں اٹھائے وہاں سے باہر لے گیا۔ باہر لان میں لاتے اسے کرسی پہ بٹھا دیا۔ مجھے کمرے میں جانا ہے۔ وہ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ پھر سے بولی۔ دانیال نے سخت نفروں سے اسے گھورتے خاموشی سے اسے اٹھا لیا تھا۔ لگتا ہے تمہیں زیادہ ہی میرے بازو پسند آ گئے ہیں، وہ چلتے ہوئے سکون سے بولا تو آرزو نے گندی سی شکل بنائی۔ ہاں بہت، اور وہ جو چیز مجھے بہت پسند آئے میں اس کا حشر کر دیتی ہوں۔ آرزو نے زور سے دانیال کے بازو پہ دانتوں سے بائٹ کی تھی۔ بے ساختہ ہوئے عمل پہ وہ چونکا تھا اور آرزو میڈم اس کے بازوؤں سے نکلتی زمین بوس ہو گئی اور وہ دھڑام سے ہال کے فرش پہ گری تھی۔ دانیال نے شرٹ کا بازو فولڈ کرتے دیکھا، وہاں گہرے دانتوں کے نشان تھے۔ پھر زمین پہ پڑی آرزو کو۔ ڈائننگ روم سے ہی سب نے کسی آواز پر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں آرزو زمین پہ پڑی تھی۔ دانیال کا کہکہا بلند ہوا اور چہرے پر ہاتھ رکھتے ہنس رہا تھا، جبکہ زمین پر پڑی آرزو لب بیچ گئی۔ وہ گری بھی تو اپنی غلطی سے تھی۔ جبکہ دانیال اب بھی ہنسے جا رہا تھا، آرزو نے اسے گھورا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں ساکت پڑ گئیں۔ آرزو نے کئی سالوں بعد اسے یوں اتنا کھل کر ہنستے دیکھا تھا۔ وہ محبت سے اس کی ہنسی میں کھو گئی۔ اگر وہ دونوں جانی دشمن نہ ہوتے تو آرزو کے دل میں شدت سے اسے چھو کر اس کی ہنسی محسوس کرنے کی خواہش جاگی تھی۔ وہ دوزانوں بیٹھ گیا۔ الٹے کام کا الٹا نتیجہ۔ وہ پھر سے اسے اٹھا کے چلنے لگا۔ آغا جی سمیت باقی سب نے بھی ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اب یہ تو طے تھا، گھر میں رونق اپنے عروج پہ لگی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے گرایا؟ وہ منہ پھلائے بولی تھی۔ ہاں، اور ایک پھر ادھر سیڑھیوں سے گرا دوں گا اگر ابھی تم نے مجھے آپ نہیں بولا۔ وہ ایک دم ہی سخت تاثرات لیے بولا۔ آرزو نے دیکھا اس کے چہرے پہ ایک دم بہت تیزی سے خطرناک تاثرات چھا گئے تھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ وہ آرزو کے وجود میں انگلیاں پیوست کرتے بولا۔ آپ؟ آرزو اس کے بازوؤں میں سمٹی لڑکھڑاتے لہجے سے بولی۔ دانیال نے اس بات پہ سر ہلاتے چمکتی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے روم میں لے جاتے بیڈ پہ بٹھا کر پلٹا۔ سنیں، مجھے میری کتابیں لا دیں، آرزو نے نہایت تمیز سے پکارا تھا۔
فی الحال اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، وہ اکیلی اس روم میں تھی اور دانیال ہی فی الحال اس کا سہارا تھا۔ دانیال نے صوفے پہ بکھری اس کی کتابیں سے پکڑا دی، وہ پین بھی۔ وہ جانے کو پلٹا جب وہ پھر لب دبائے بولی۔ دانیال نے بری طرح دانت کچکچاتے جبکہ آرزو اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی، وہ پین پکڑاتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ آرزو شرارتی انداز میں ہنسی تھی۔ اب دیکھنا کیسے خدمت کرواتی ہوں تم سے، وہ منہ بنائے بولتی کتاب کھول گئی۔ تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی، میری بیوی کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے گئے۔ ساحل نے اپنی تھوڑی پہ گن کی نوک محسوس کرتے سامنے دیکھا۔ وہ فل بلیک کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے سر پہ ہیٹ تھی اور چہرے پہ نقاب۔ سرد آواز میں بولتے وہ کمرے میں عجیب ہی پرسراری اتار رہا تھا۔ میری ہمت تم نے دیکھی کہاں ہے ابھی، اور میری ہونے والی بیوی نے مجھ سے آدھا سچ بیان کیا۔ خیر اسے تو میں دیکھ لوں گا، پہلے تمہارے خاطر تواضع تو انجوائے کر لوں۔ وہ استہزا اندازے میں بولا تھا، اس وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے۔ اس کی بات سنتے سامنے کھڑے گینگسٹر کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ میری محبت میں گرفتار ہے، وہ تم سے نہ جانے کتنے اور جھوٹ بولے۔ خیر میری چیزوں کو چھونے والے کے میں ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ وہ نیچے جھکتی اپنی ہیزل گرین آنکھیں اس پہ گاڑتے دبی دبی آواز میں گھرایا تھا۔ اس نے ریوالور نکالتے ماہل کے بازو پہ فائر کیا، جس سے گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی۔ ماہر نے شدید تکلیف سے لب بیچ لیے۔ جب باہر سے آتی آوازوں پہ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں ایک ڈیٹیکٹیو ہوں، چلتی پھرتی موت، میں خود ایک ٹریننگ ڈیوائس ہوں، اپنے سسرالیوں سے مل لو۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا جب دروازے پر لات مارتے کچھ کانسٹیبل اندر آئے تھے۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں سکون پھیل گیا۔ بیسٹ آف لک، وہ جھکتے بولا اور پھر چند پل میں ان کانسٹیبل کو ڈھیر کرتا ماہل کی جانب مڑا، لیکن باہر سے آتی کئی قدموں کی آواز پر وہ لب بیچے وہاں سے نکل گیا۔ دوسری جانب ماہل نے اپنے بازوؤں میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس کی تھی۔ ماہر تم ٹھیک ہو؟ جمشید خان اندر آتے اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتے بولے۔ وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس نے پاکٹ سے رومال نکالتے اپنے بازو پہ باندھا۔ تم ہاسپٹل جاؤ، پھر مجھ سے ملنا۔ جمشید خان اس کا کندھا تھپتھپاتے بولے۔ ماہر سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ ہمیشہ ہی خود میں کہیں نہ کہیں ٹریکنگ ڈیوائس چھپا کر رکھتا تھا، لیکن شاید الیگزینڈر نے اسے عام سا آدمی سمجھ لیا تھا، تبھی وہ بہت عام سے انداز میں اسے مارنے والا تھا۔ لیکن اب نہ جانے کیا ہوگا۔ پہلی بار الیگزینڈر کی ہار ہوئی تھی، اور دوسرا ماہ کے قریب اس انسان کی موجودگی نے اس کا ذہن بھگ سے اڑا دیا تھا۔ نہ جانے وہ اب ماہر رانا کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، احمد نے ریسٹورنٹ میں بیٹھے رانیہ کو دیکھتے کہا، جو فیروزی فراک میں ملبوس تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، چہرے پہ ڈر کے تاثرات تھے۔ ہے رانیہ کیوں ڈر رہی ہو؟ یار میں ہوں نا۔ اچھا بتاؤ شادی کے فنکشن میں کیا پہننا چاہو گی تم؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی تپش بھری گرفت میں لیتے بولا۔ رانیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ جو آپ کو پسند ہو، وہ سرخ ہوتے چہرہ سمیت بولی تھی۔ احمد کھل کر مسکرایا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں تمہیں اپنے پسندیدہ رنگوں میں دیکھوں گا، وہ چمکتی کالی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا۔ رانیہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پہلے وہ خوف اور گھبراہٹ اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ آپ کو پا کر میں بہت خوش ہوں احمد، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ احمد نے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ سجا لی۔ ڈیڈ ابھی بزنس کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں، وہ 2 دن بعد واپس آ جائیں گے، تو میں ان سے ہماری شادی کی بات کروں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں تمہیں پالوں، احمد اس کے ہاتھوں پہ گرفت مضبوط کرتے بولا۔ رانیہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اس کے چہرے پہ گلال بکھر گیا۔